بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عوامل النحو پڑھیں گے۔ والثانی ان یرفع الاسم وحدہ مثل عسى ان یخرج زید والثانی کاد مثل کاد زید یجیء والثالث قرب وهو يرفع الاسم وینصب الخبر۔ والثانی ان یرفع الاسم وحدہ، پیچھے آپ نے عصا کے بارے میں پڑھا کہ عصا کا عمل دو قسم پر ہے۔ پہلا یہ کہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے مثال پڑھی عصا زید ان یخرج، تو یہ زید عصا کا اسم تھا اور ان یخرج یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ منصوب محلاً عصا کی خبر تھی، منصوب محلاً، تو اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صرف اسم کو رفع دیتا ہے، بس صرف اسم کو رفع دیتا ہے، خبر نہیں آتی۔ تو عصا کی دو قسمیں، پیچھے والا عصا ناقصہ تھا اور یہ جو دوسرا والا ہوتا ہے جو صرف اسم کو رفع دیتا ہے، جیسے عسى ان یخرج زید، صرف اسم کو رفع دیتا ہے، تو اس کو عصا تامہ کہا جاتا ہے، عصا تامہ۔ تو والثانی ان یرفع الاسم وحدہ، اور دوسرا یہ ہے، عمل دو قسم پر ہے، پہلا اب دوسرا یہ ہے ان یرفع الاسم، کہ وہ رفع دیتا ہے اسم کو، وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہو، منفرد ہو، مثل عسى ان یخرج زید، مثال کے طور پر قریب ہے کہ وہ زید نکلے، یعنی زید کا نکلنا قریب ہے، تو یہ ان مصدریہ جو ہے یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تب ترجمہ ہوگا کہ زید کا نکلنا قریب ہو گیا، زید کا نکلنا قریب ہو گیا۔ والثانی واو استینافیہ، اگر نیا جملہ بنانا ہے اس کو حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں، واو استینافیہ، الثانی مرفوع تقدیراً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے، تقدیراً اس لیے کہ ثانی قاضی کی طرح اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب آپ کو پتہ ہے، رفع اور جر میں اعراب تقدیری ہوتے اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہوتے، تو ثانی مرفوع تقدیراً یہ ہوا مبتدا، مرفوع تقدیراً مبتدا۔ ان ناصبہ، یرفع فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الاسم منصوب لفظاً ذو الحال، یاد رکھنا، جہاں بھی وحدہ کا لفظ آئے یہ ہمیشہ حال بنتا ہے، اس سے پہلے والا لفظ ذو الحال بنتا ہے، یہ ہمیشہ حال بنتا ہے، اور یاد رکھنا منفردن کی تعویل میں ہو کر، وحدہ کا مطلب اس حال میں کہ وہ منفرد ہو، اکیلا ہو، تو وحدہ کا لفظ جہاں بھی آ جائے یہ حال بنتا ہے، حال منفردن کی تعویل میں ہو کر، اور اس سے پہلے ذو الحال بنتا ہے، تو اب الاسم منصوب لفظاً ذو الحال، اور آگے منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی بنے گا، مفعول بھی منصوب ہوتے، اور لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں میم کے اوپر زبر کا تلفظ ہو رہا ہے، ان یرفع الاسم، تو یہ ذو الحال بنا، آگے وحدہ منصوب لفظاً مضاف، اور یہ ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر منفردن کی تعویل میں ہو کر یہ حال ہوا ذو الحال کے لیے، اب ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ ہوا مفعول بھی، یرفع فعل کے لیے، اب یرفع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر، یہ بتاویل مصدر یہ پورا خبر بنا، مفرد کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ مصدر مفرد ہوتا ہے تو بتاویل مفرد یہ ہوا خبر، اور الثانی یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ مثل عسى ان یخرج زید، تو مثل مرفوع لفظاً مضاف، عسى فعل مقاربہ، ان ناصبہ، یخرج فعل، زید مرفوع لفظاً فاعل، فعل ابن فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد، بتاویل مصدر، یہ اسم ہوا عسى فعل مقاربہ کا، اب عسى فعل مقاربہ اپنے
فاعل سے مل کر، اسم مطلب اس کا فاعل بنا، عسا فعل مقاربہ کا۔ اب عسا فعل مقاربہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا مجرور محلاً مضاف الیہ، کیونکہ مثل مضاف ہے۔ مجرور محلاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ، پورا جملہ مضاف الیہ و مثل مضاف کے لیے، اور محلاً اس لیے کہ یہ پورا جو جملہ ہے، تو یاد رکھنا جملہ مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں، اور مبنی کا اعراب آپ کو پتہ ہوتے ہیں، محلی ہوتے ہیں۔ تو یہ مجرور محلاً مضاف الیہ مثل مضاف کے لیے۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ سارا خبر بنا، اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ والثانی کاد، دوسرا کاد ہے، آپ کو پتہ ہے اوپر آپ نے پڑھ لیا افعال المقاربۃ وہی اربعۃ، افعال مقاربہ وہ 4 ہے، تب دوسرا شروع ہو گیا کاد، والثانی کاد، اور دوسرا کاد ہے، مثل مثال کے طور پر کاد زید یجیء، قریب ہے کہ زید آئے، تو واو استینافیہ بناؤ۔ الثانی مرفوع تقدیراً مبتدا، مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہے، تقدیراً اس لیے کہ ثانی قاضی کی طرح ہے، تو اس کا رفع تقدیری ہے، تو یہ مبتدا وقاد بتاویل لفظ مرفوع محلاً خبر، یعنی یہ لفظ جو ہے یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتا ہے، تو یہ لفظ بتاویل لفظ یہ مرفوع محلاً خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل کاد زید یجیء، مثل مرفوع لفظاً مضاف، کاد فعل مقاربہ، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، یجیء یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ ہو کر یہ منصوب محلاً، منصوب محلاً خبر ہے کاد کی، کیونکہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو یہ خبر بنا۔ اب کاد افعال مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ مثل مضاف کے لیے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ایک خبر بنا سارا، اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ مثل، نحو، اس طرح کے الفاظ جہاں بھی آ جائے یہ مضاف بنتے، اور بعد والا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر اس کے لیے مضاف الیہ بنتے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوتے ہیں، اور مبتدا کو محذوف نکالا جاتا ہے مثالہ یا مثالہا، موقع و محل کو دیکھ کر۔ والثالث کارابا، اور تیسرا کارابا ہے، اس میں را کا زبر مشہور ہے، کارابا، تیسرا کارابا ہے، کہتے وہو یرفع الاسم وینصب الخبر، اور یہ کارابا جو ہے کہتے ہیں یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو والثالث کارابا، تو واو استنافیہ، الثالث مرفوع لفظاً مبتدا، کارابا بتاویل لفظ مرفوع محلاً خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَهُوَ يَرْفَعُ الْاسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبْرَ، واو استنافیہ، اس کو آپ واو حرف عطف بھی بنا سکتے ہو، واو استنافیہ، ہوا مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ہوا ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ اب یرفع فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الاسم منصوب لفظاً مفعول به، اب یرفع فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، پھر آگے واو حرف عطف، ینصب فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الخبر منصوب لفظاً مفعول به، اب فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اور یہ پہلا والا معطوف علیہ، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر بنا اور ہوا مبتدا ہے، یہ مرفوع محلاً خبر بنا، مرفوع محلاً،
کیونکہ یہ سارا جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں، وہ مبتدا تھا، تب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔